أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و ستائش، بڑائی اور بزرگی، عظمت و کبریائی صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ درود و سلام ہو ہم سب کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حضرات، آج خطبہ جمعہ کا موضوع ہے نیکیوں کی حفاظت۔ ہم اپنی زندگی میں جو بھی نیکیاں کرتے ہیں، نیکی کرنے کے بعد اس کو بچانے کی فکر کرنا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ نیکی کر کے محنت کر کے بھی محنت ضائع ہو جائے، اور یہ بڑی بدنصیبی کی بات ہوگی کہ ہم اپنی زندگی میں نیکی بھی کریں، محنت بھی ہو، اور آخرت میں ہمیں اس کا صلہ نہ ملے، ہماری نیکیاں ضائع اور برباد ہو جائیں، ہماری ساری امیدیں رائے گاہ ہو جائیں۔ ایک مومن کو اپنی زندگی میں ہمیشہ اپنی زندگی میں کی گئی نیکیوں کی حفاظت کی فکر کرنا ہے کہ ہماری نیکیاں، ہماری عبادتیں آخرت میں کام آئیں، قبر میں کام آئیں، اللہ کے عذاب سے بچانے کا ذریعہ بنے، اللہ کے پاس ہم کو اس کا بہترین اجر و ثواب ملے، یہ فکر ہونی چاہیے۔ سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی صفت یہ بیان کیا ہے، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ۔ حقیقی مومن وہ ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، غریبوں اور مسکینوں کو دیتے ہیں، پھر بھی ان کے دل خوف زدہ رہتے ہیں، ان کے دل کانپتے رہتے ہیں، ان کے دلوں میں ڈر ہوتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے، ترمذی کی حدیث ہے، اس آیت کی تفسیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی، کیا یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو شراب پیتے ہیں، چوری کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لا یا بنت الصدیق، اے صدیق کی بیٹی صدیقہ، یہ آیت زانیوں، شرابیوں اور چوروں کے بارے میں نازل نہیں ہوئی ہے، یہ آیت مومنوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، جو نیک کام کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ تو پوچھا، جب آخر وہ نیک کام کرتے ہیں تو پھر ڈرتے کس بات سے ہوں؟ وہ ایمان والے بندے ہیں، نیک بندے ہیں، عبادت گزار ہیں، پھر آخر کیوں ڈرتے ہوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، وَهُمْ يَخَافُونَ أَلَّا تُقْبَلَ مِنْهُمْ، انہیں ڈر اس بات کا ہوتا ہے کہ ہم نے روزے رکھے، ہم نے نمازیں پڑھی، ہم نے تلاوت کی، ہم نے صدقہ اور خیرات کیا، لیکن پتہ نہیں ہماری یہ عبادتیں اللہ کے پاس قبول ہوئی یا نہیں، پتہ نہیں ہماری یہ عبادتیں اللہ کے پاس قبول ہوئی یا نہیں۔ تو ان عبادتوں اور نیکیوں کے قبول ہونے کی فکر میں وہ ڈرتے۔ نیکی کرنا یہ کمال نہیں ہے، نیکی کرنے کے بعد اس کی حفاظت کرنا اور اس کی قبولیت کی فکر کرنا یہ اصل کمال ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے، کونوا لقبول العمل اشد اہتماما بالعمل، اے لوگو، تم عمل کرنے میں جتنا محنت کرتے ہو، نیکی کرنے میں جتنی محنت کرتے ہو، اس سے زیادہ نیکی کرنے کے بعد اس کے قبول ہونے کی فکر کرو کہ ہماری یہ نیکی اللہ کے پاس قبول ہو جائے۔
جب تک تمہاری نیکیاں، تمہاری عبادتیں اللہ کے پاس قبول نہیں ہوں گی تو یہ نیکیاں آخرت میں کام نہیں آ سکتی، تمہارے خبر کا ساتھی نہیں بن سکتی، اللہ کے عذاب سے نجات کا ذریعہ نہیں بن سکتی، آخرت میں تمہیں رب کے پاس اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ اس لیے قبولیت کی فکر کرو۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں کی دعا ذکر کیا ہے۔ دونوں باپ بیٹے اللہ کے حکم سے خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں، خانہ کعبہ کی بنیادوں کو اٹھا رہے ہیں۔ ایک بڑی خدمت، ان کی زندگی کا ایک عظیم عمل، لیکن وہ خوش اس بات پر نہیں ہے کہ میں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اتنی بڑی خدمت میں نے اپنی زندگی میں انجام دی ہے۔ آج بہت سارے لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ نیکیاں کرنے کے بعد، عبادتیں کرنے کے بعد عبادتوں کے غرور میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ میں تو بڑا عابد ہوں، میں بڑا زاہد ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام سے اللہ رب العالمین نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی خدمت کا لیا، اتنی بڑی خدمت، بیت اللہ، اللہ کا گھر اپنے ہاتھوں سے وہ بنائے، لیکن اللہ سے دعا کر رہے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب تو ہماری طرف سے اس خدمت کو قبول کر لے، اس لیے کہ تیری بارگاہ میں اگر ہمارا یہ عمل قبول نہیں ہوا تو ہماری یہ سب محنت بیکار ہے۔ سلف میں وہیب بن ورد رحمہ اللہ، تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ انہوں نے اس آیت کی تلاوت کی ایک مرتبہ، اس آیت کی تلاوت کر کے زار و خطار رونے لگے۔ انہوں نے کہا ابراہیم خلیل الرحمن، یا ابراہیم خلیل الرحمن ترفع قوائم بیت الرحمن وانت مشفق اللہ يتقبل منک۔ کہا ابراہیم تم تو اللہ کے خلیل ہیں، اتنے بڑے پیغمبر، اور خانہ کعبہ کی بنیادوں کو اٹھا رہے، اتنا عظیم عمل کر رہے، لیکن پھر بھی تمہیں ڈر ہے کہ پتہ نہیں ہمارا یہ عمل اللہ کے پاس قبول ہو گیا ہے۔ تو ہمیں اپنی زندگیوں میں نیکی کرنے کے ساتھ، نیکی کرنے کے بعد، عبادت کرنے کے بعد اس کی قبولیت کی فکر کرنا ہے اور اپنی نیکیوں کی حفاظت کرنا ہے۔ ہماری زندگی میں بہت سارے ایسے کام ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری زندگی کی بڑی بڑی عبادتیں، بڑی بڑی نیکیاں سب ضائع اور برباد ہو جاتی۔ آج میں آپ کے سامنے آج کی اس خطبے میں انہی بعض اسباب کا ذکر کروں گا جس کی وجہ سے ہماری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں اور ہماری نیکیوں کا اجر و ثواب ختم ہو جاتا ہے، اور آخرت میں نیکی کر کے بھی ہم اجر و ثواب کی مستحق نہیں ہوتے۔ سب سے بڑی چیز جس سے ہمیں اپنی نیکیوں کی حفاظت کرنا ہے وہ شرک ہے۔ آج مسلمانوں کی زندگی میں بھی شرک آج چور دروازوں سے داخل ہو جا رہا ہے، اور انہیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ ہم شرک کے کام میں مبتلا ہیں۔ یاد رکھیے، شرک صرف یہی نہیں ہے کہ ایک آدمی قبر کے سامنے جا کر سجدہ کرے، شرک صرف یہی نہیں ہے کہ مزاروں اور درگاہوں پر جا کر کے آدمی ہاتھ پھیلا کر کے سوال کرے، دعائیں کرے۔ شرک کی بہت ساری ایسی قسمیں ہیں جو ہماری زندگیوں میں، ہمارے گھروں میں، ہماری دکانوں میں شرک داخل ہو جاتا ہے اور ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا، اس نے کہا ما شاء اللہ و شیتا، اے اللہ کے رسول، اللہ جو چاہے اور آپ جو چاہے تو میرا یہ کام ہو جائے گا۔ ہم اکثر لوگوں سے کہتے ہیں اگر آپ چاہ لیے تو کیا مشکل نہیں، آپ چاہیں تو میرا یہ کام ہو جائے گا۔ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ جو چاہے اور آپ جو چاہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کیا فرمایا؟ اجعلتنی للہ ندن، اے بندے کیا تو اللہ کے ساتھ مجھے شریک بنا رہا ہے کہ اللہ جو چاہے اور آپ جو چاہیں اللہ کے ساتھ مجھے بھی جوڑ رہا ہے؟ قل ما شاء اللہ وحدہ،
تو صرف یہ کہو کہ اللہ ہے جو چاہے، مجھے اللہ کے ساتھ مت جوڑ، اللہ کا شریک مجھے مت بنا۔ تو ایسی چھوٹی چھوٹی بہت ساری چیزیں ہماری زندگیوں میں آتی ہے اور جس سے شرک ہماری زندگیوں میں داخل ہو جاتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اتا عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 لیلہ، جو شخص دنیا میں کسی کاہن اور نجومی کے پاس گیا، کسی بابا اور کسی عامل کے پاس گیا اور اس سے اپنی زندگی کے بارے میں سوال کیا، اپنی قسمت کے بارے میں سوال کیا، اپنے ہاتھ کی لکیروں کو بتا کر کے اس سے اپنی قسمت کا حال دریافت کر رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 40 دن تک اس کی کوئی نماز قبول نہیں، 40 دن تک، صحیح مسلم کی حدیث ہے، 40 دن تک اس کی کوئی نماز قبول نہیں ہوتی۔ ہم نمازیں پڑھتے ہیں لیکن ہم کو نمازوں کا اجر و ثواب نہیں ملتا ہے۔ آج کتنے ایسے خواتین، کتنے ایسے کمزور مسلمان ہیں جن کو اللہ پر یقین نہیں ہے اور دنیا کے ان باباؤں، ان نجومیوں کے پاس جا کر کے باقاعدہ اپنی مستقبل کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ میری آنے والی زندگی میں کیا ہو سکتا، مجھے اولاد ملے گی یا نہیں، کیا میرے ساتھ کوئی حادثہ ہو سکتا ہے، میری زندگی میں آنے والے کیا مسائل ہو سکتے ہیں، ان سے سوال کرتے ہیں۔ دوسری حدیث میں ہے، من اتا کاہنا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد، اگر کوئی شخص کسی کاہن اور نجومی کے پاس گیا اور اس سے سوال کیا اور اس کی کہی ہوئی باتوں پر یقین کر لیا، اس کی کہی ہوئی باتوں پر یقین کر لیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کا انکار کر دیا، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے ساتھ کفر کیا۔ آپ سوچئے کتنا بڑا گناہ ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگی میں سب سے زیادہ اپنی نیکیوں کو شرک سے بچانا ضروری ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 60 پر 5 میں اللہ نے کہا، آپ کی طرف اور آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں سارے نبیوں کو یہ وارننگ دی گئی تھی اور آپ کو بھی یہ تنبیہ کی جا رہی ہے کہ بالفرض مان لے کہ اگر آپ سے شرک کا کوئی کام ہو گیا تو آپ کی زندگی کی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں۔ اور سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے 18 پیغمبروں کا نام لیا، 18 پیغمبروں کا نام ذکر کرنے کے بعد اللہ نے کہا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ یہ 18 پیغمبر جن کا ذکر ہوا ہے، اگر ان سے شرک کا کوئی کام ہو جاتا تو ان کی زندگی کی ساری نیکیاں برباد ہو جاتی۔ انبیاء اس دنیا میں شرک کو مٹانے کے لیے آتے تھے، توحید کی دعوت دینے کے لیے آتے تھے، ان سے شرک نہیں ہو سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی مثال بیان کیا، انبیاء سے بھی بفرض محال مان لے اگر ان سے شرک کا کوئی کام ہو جاتا تو نبیوں کی بھی پوری زندگی کی نیکیاں برباد ہو جاتی۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، ہمیں اپنی زندگی میں سب سے زیادہ شرک سے اپنے آپ کو بچانا ہے، شرک سے اپنی حفاظت کرنا ہے کہ کہیں کسی چور دروازے سے ہماری زندگی میں شرک داخل نہ ہو جائے اور ہماری نیکیوں کو برباد کر دے۔ خالص توحید، ایمان، اللہ پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان، اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے اور شرک سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ نیکیوں کی حفاظت کے لیے سب سے بڑی چیز ہے شرک سے ہم بچائے گئے، اس لیے کہ یہ ایک ایسا وائرس ہے کہ ہماری نیکیوں میں اگر یہ داخل ہو گیا تو ہماری ساری نیکیوں کو برباد کر دے گا۔ دوسری چیز، ہمیں اپنی نیکیوں کی، جس چیز سے اپنی نیکیوں کی حفاظت کرنا ہے، اپنی زبان کی حفاظت کرنا ہے، اپنی زبان کی حفاظت کرنا ہے۔ زبان کا معاملہ بھی بڑا سنگین اور خطرناک ہے جس پر ہم توجہ نہیں دیتے۔ کل قیامت کے دن سب سے زیادہ لوگ جس وجہ سے جہنم میں جائیں گے وہ دو چیزوں کی وجہ سے، ایک زبان کا غلط استعمال اور دوسرے شرمگاہ کا غلط استعمال۔ زبان کی حفاظت نہ کرنے والے
اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت نہ کرنے والے کل قیامت کے دن سب سے زیادہ جہنم میں جائیں گے۔ اور اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے اعلان کیا، من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ۔ اے صحابہ، وہ صحابہ جن کی زبانیں بڑی پاکیزہ ہوتی تھی، جن کی آنکھیں بڑی پاکیزہ ہوتی تھی، انہوں نے اپنی زندگی میں اپنی زبان سے، اپنے آنکھوں سے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا۔ لیکن ایسے صحابہ کی مقدس جماعت کے سامنے آپ اعلان کر رہے ہیں، تم میں سے کون ہے جو مجھے دو چیزوں کی حفاظت کی گارنٹی دے، میں اسے دنیا ہی میں جنت کی ضمانت اور گارنٹی دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ایک زبان کی حفاظت اور دوسرے شرمگاہ کی حفاظت۔ زبان کا معاملہ بڑا سنگین اور خطرناک ہے، جس کی جانب ہم عام طور پر توجہ نہیں دیتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وان العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جہنم۔ ایک بندہ کبھی ایسا ہوتا ہے اپنی زبان سے اللہ کو راضی کرنے والی کوئی بات بول دیتا ہے، اللہ کو راضی کرنے والی کوئی بات انسان اپنی زبان سے بولتا ہے اور اس کو معمولی سمجھتا ہے، اس کو اہمیت نہیں دیتا ہے، بس معمولی کوئی بات، اللہ کی رضا والی بات وہ اپنی زبان سے بول دیتا ہے، اس کی نظر میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے، لیکن اسی ایک بات کی وجہ سے وہ جنت کے درجے بلند کرتا ہے، جنت میں اس کو داخل کر دیا جاتا ہے اور جنت میں اس کے درجات کو بلند کر دیا جاتا ہے۔ لیکن ایک بندہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنی زبان سے اللہ کو ناراض کرنے والی کوئی بات بول دیتا ہے، جس کو وہ معمولی سمجھتا ہے، جس کو معمولی سمجھ کر کے رب کو ناراض کرنے والی کوئی بات اپنی زبان سے بول دیتا ہے، اور اس ایک بات کی وجہ سے وہ جہنم کی گہرائی میں اتر جاتا ہے۔ آپ غور فرمائیں، رب کو راضی کرنے والی زبان سے نکلنے والی ایک بات ہمیں ہمارے جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ بن سکتی ہے، رب کو ناراض کرنے والی ایک بات ہمیں جہنم تک پہنچا سکتی ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگی میں اپنی زبان کی حفاظت کرنا ہے، اپنی زبان کی حفاظت کرنا ہے، ورنہ یاد رکھیں زبان کی اگر ہم حفاظت نہیں کریں گے تو ہماری نیکیاں بھی برباد ہو جائیں گی۔ دیکھیے صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، ایک آدمی، ایک گنہگار انسان، کسی کے بارے میں زبان کھولنے سے پہلے ہمیں بار بار سوچنا چاہیے۔ آج بہت سارے ایسے لوگ ہیں دوسروں کے بارے میں بڑے آسانی سے حکم لگاتے، فلاں جنتی ہے، فلاں جہنمی ہے، فلاں کو اللہ معاف نہیں کرے گا، وہ تو بڑا گنہگار ہے، ایسا ہے ویسا ہے۔ ایک گنہگار انسان تھا اور ایک عابد و زاہد انسان تھے، عبادت گزار نیک آدمی۔ اس نے اس انسان کے بارے میں کہا، واللہ لا یغفر اللہ لفلان، اللہ کی قسم فلاں شخص کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا، اتنا بڑا پاپی ہے وہ انسان، اتنا زیادہ اس کی زندگیوں میں گناہ ہے، ہمیشہ گناہوں کے کام کرتا ہے، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ اسے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں کیا فرمایا، من ذا الذی یتعلی علی الا اغفر لفلان، کون ہے جو میری قسم کھا کر کے کہہ رہا ہے کہ میں فلاں کو معاف نہیں کروں گا؟ یاد رکھ لے، انی قد غفرت لفلان واحبطت عملہ، اللہ نے کہا تو جس گنہگار انسان کے بارے میں قسم کھا کر کہہ رہا ہے کہ میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گا، جا میں نے اس کو معاف کر دیا، اور یہ بات کہنے کی وجہ سے میں نے تیری نیکیوں کو برباد کر دیا، تیری زندگی کی ساری نیکیاں برباد کر دیا۔ ایک عابد و زاہد انسان جس کی پوری زندگی عبادت میں گزری ہے، صرف ایک بات کی وجہ سے اس کی زندگی کی ساری نیکیاں برباد ہو گئی۔ کیا؟ اس نے ایک گنہگار انسان کے بارے میں کہہ دیا کہ اللہ کی قسم اللہ اسے معاف نہیں کرے گا۔ اللہ نے کہا کہ میں نے اس کو معاف کر دیا اور تیرے نیکیوں کو میں نے برباد کر دیا۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگی میں اپنی زبان کی حفاظت کرنا ہے، نیکیوں کی حفاظت کے لیے اپنی زبان کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ ترمذی کی ایک حدیث میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ دیکھیے زبان کا معاملہ کتنا خطرناک ہے۔
معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ ویباعدنی من النار، اے اللہ کے رسول مجھے ایسا عمل بتائیے جس عمل کے کرنے سے میں جنت میں چلا جاؤں اور جہنم سے بچ جاؤں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لقد سألت عن عظیم ولکنہ یسیر علی من یسرہ اللہ علیہ، اے معاذ تم نے تو بہت بڑی چیز کا سوال کیا ہے، جنت پانا اور جہنم سے بچنا یہ کوئی آسان نہیں ہے، لیکن اگر اللہ چاہے تو بہت آسان بھی ہے، اگر اللہ نیکیوں کی توفیق دے دے تو بہت آسان بھی ہے جنت پانا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کے 5 ارکان بتائے جنت میں جانے کے لیے۔ اسلام کے جو بنیادی 5 ارکان ہیں، توحید کا اقرار کرنا، 5 وقتہ نمازوں کی ادائیگی کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، اور اگر طاقت ہے تو بیت اللہ کا حج کرنا، یہ 5 بڑے بڑے اعمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتائے اور کہا کہ جنت پہ جانے کے لیے ان اعمال کی پابندی کرو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابواب الخیر، بھلائی کے بڑے بڑے دروازے، روزے کا ذکر کیا، صدقہ اور خیرات کرنے کی ترغیب دلائی، تہجد پڑھنے کی تعلیم دی، بڑی بڑی عبادتیں، بڑی بڑی نیکیاں ذکر کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل سے کہا الا اخبرک بملاک ذلک کلہ، اے معاذ کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتاؤں ان ساری عبادتوں کا دار و مدار اس پر، نماز، روزہ، صدقات و خیرات، حج، تہجد کی نماز، ان ساری عبادتوں کا دار و مدار ایک چیز پر ہے، کیا میں اس چیز کے بارے میں تم کو نہ بتاؤں؟ معاذ بن جبل نے کہا اللہ کے رسول ضرور بتائیے، آخر ہماری عبادتوں کا دار و مدار کس چیز پر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان پکڑ لیے، زبان کی طرف اشارہ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کف علیک ھذا، اے معاذ بن جبل اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری نمازوں کا اجر و ثواب اللہ کے پاس ملے، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے روزے اللہ کے پاس قبول ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے صدقہ اور خیرات اللہ کے پاس قبول ہو، تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ اپنی اس زبان کی حفاظت کرو۔ معاذ بن جبل تعجب میں پڑ گئے، کہا اللہ کے رسول وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہم آپس میں جو لوگوں سے بات چیت کرتے ہیں تو کیا ہمارا اس پر بھی آخرت میں مواخذہ ہوگا، ہماری گرفت ہوگی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سکرت کا امک یا معاذ، اے معاذ تمہاری ماں تمہیں گم کرے، وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، تمہیں نہیں معلوم کہ جہنم میں سب سے زیادہ جس وجہ سے لوگ جہنم میں جائیں گے وہ اپنی زبان کا غلط استعمال کرنے کی وجہ سے۔ آپ ذرا غور فرمائیں، جہنم میں جانے کی سب سے زیادہ وجہ لوگوں کا زبان کا غلط استعمال کرنا، اور ہماری عبادتیں اور ہماری نیکیوں کے قبول ہونے کا دار و مدار ہماری زبان کی حفاظت پر ہے۔ ایک حدیث کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا ان فلانتا یذکر من کثرت صلاتها وصدقتها وصیامها غیر انها تؤذی جیرانها بلسانها، اے اللہ کے رسول ایک عورت ہے جو بڑی عبادت گزار ہے، بڑی نمازوں کی پابند ہے، صدقہ اور خیرات کرتی ہے اور نفل روزے رکھتی ہے، لیکن اس کے اندر ایک بہت بڑی خامی ہے، بڑی عبادت گزار ہے لیکن غیر انہا تؤذی جیرانہا بلسانہا، بڑی بد زبان ہے، اپنی زبان سے اپنے پاس پڑوس کے لوگوں کو تکلیف دیتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ایسی عورت کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے جو بڑی عبادت گزار ہے، نمازوں کی پابند، نفل روزے رکھنے والی، صدقہ اور خیرات کرنے والی، لیکن بس زبان عورت ہے، اپنی زبان سے اپنے پاس پڑوس کے لوگوں کو تکلیف دیتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کے بارے میں کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا خیر فیہا ہی فی النار، کہا ایسی عورت میں کوئی بھلائی نہیں ہے، کوئی خیر نہیں، حالانکہ وہ نمازی ہے، نفل روزے رکھتی ہے، صدقہ اور خیرات کرتی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ایسی عورت میں کوئی خیر نہیں۔ ایسی عورت زیادہ عبادت کرنے کے باوجود اپنی زبان کا غلط استعمال کرنے کی وجہ سے، بس زبانی کرنے کی وجہ سے یہ عورت کل قیامت کے دن جہنم میں جائے۔ ایک دوسری عورت کے بارے میں سوال کیا گیا، اے اللہ کے رسول ایک دوسری عورت ہے جو بہت زیادہ عبادت گزار نہیں ہے لیکن فرض نمازیں پڑھتی ہے،
رمضان کے روزے رکھتی ہے، نفل روزوں کی پابندی نہیں کر پاتی اور بہت زیادہ صدقہ اور خیرات بھی نہیں کرتی ہے، لیکن اپنی زبان سے کبھی کسی کو تکلیف نہیں دیتی، اس کے اخلاق اچھے ہیں، اس کے لوگوں کے ساتھ برتاؤ اچھے ہیں، اپنی زبان سے کبھی کسی کو تکلیف نہیں دیتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ عورت کم عبادت کے باوجود یہ عورت جنتی ہے۔ معلوم کیا ہوا کہ ہمیں اپنی زندگی میں اپنی نیکیوں کی حفاظت کے لیے اپنی زبان کی حفاظت کرنا بھی ضروری ہے۔ ہم اپنی زبان سے کسی کی غیبت نہ کریں، ہم اپنی زبان سے کسی کو گالی نہ دیں، ہم اپنی زبان سے کبھی جھوٹ نہ بولیں۔ یاد رکھیں اگر ہم نے اپنی زبانوں کا صحیح استعمال نہیں کیا، ہم اپنی زندگی میں نمازیں پڑھتے رہے، روزے رکھتے رہے، صدقات و خیرات کرتے رہے، تلاوت کرتے رہے، بڑی بڑی نیکیاں کر لیں، لیکن جب تک ہم اپنی زبان کی حفاظت نہیں کریں گے ہماری نیکیاں اللہ کے پاس قبول نہیں ہوگی، اور قیامت کے دن ہم افسوس کریں گے جب اللہ کے پاس ہم اجر و ثواب کے لیے جائیں گے، ہماری نیکیوں کا ہم کو اجر و ثواب نہیں دیا جائے گا، ہم اجر و ثواب سے محروم کر دیے جائیں گے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں کو ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرنا ہے۔ تیسری چیز اپنی نیکیوں کی حفاظت کے لیے، نیکیوں کی حفاظت کے لیے ہمیں اپنے معاملات کو صاف رکھنا ہے، ہمیں اپنے معاملات کو صاف رکھنا ہے۔ یاد رکھیے ہماری زندگی میں جیسے حقوق اللہ، اللہ کا حق، اللہ کی عبادت کرنا ہے، وہی عبادت کرنے کے ساتھ ہماری زندگی میں معاملات کی بھی بڑی اہمیت ہے، معاملات کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ ہمارے معاملات درست ہونی چاہیے، ہمارے لین دین درست ہونا چاہیے۔ ایک طرف ہم نمازی ہیں، ایک طرف ہم عبادت گزار ہیں، نیکیوں میں آگے آگے رہتے ہیں، لیکن اگر لوگوں کے ساتھ ہمارے معاملات اچھے نہیں ہیں، ہمارا لین دین درست نہیں ہے، لوگوں کا ہم نے حق مارا ہے، لوگوں پر ظلم کیا ہے، لوگوں کی زمین ہڑپ لی ہے، لوگوں کو تکلیف پہنچائی ہے، یاد رکھیے ہماری عبادت کے ذریعے ہم رب العالمین کے پاس کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ہمارے معاملات جب تک صاف نہیں ہونا چاہیے، معاملات کی خرابی ہمارے پاس ہماری زندگی میں کتنی بڑی نیکی ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یغفر للشہید کل ذنب الا الدین، ایک آدمی جب اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے، شہید کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں سوائے قرض کے۔ قرض ایک ایسا گناہ ہے، قرض ایک ایسا گناہوں کا بوجھ ہے، آپ زندگی میں اللہ کی راہ میں شہید بھی ہو جائے، قرض کا بوجھ آپ سے اس وقت تک نہیں ادا ہوگا جب تک وہ آپ کی طرف سے قرض ادا نہ ہو جائے۔ آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر قسم کھا کر کے کہا والذی نفسی بیدہ لو ان رجلا قتل فی سبیل اللہ ثم احیی ثم قتل ثم احیی ثم قتل وعلیہ دین ما دخل الجنہ حتی یقضى عنہ دینہ۔ سنن نسائی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر ایک آدمی ایک بار نہیں اگر تین مرتبہ اس کو زندہ کیا جائے اور وہ اللہ کی راہ میں تین مرتبہ شہید ہو جائے، اور اگر اس کے اوپر قرض کا بوجھ ہے، وہ مقروض ہو کر کے مرا ہے، جب تک اس کی طرف سے اس کا قرضہ ادا نہیں کیا جائے گا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ سنن نسائی کی روایت ہے، تین مرتبہ اگر شہید ہو جائے، کیا شہادت سے بڑی ہمارے پاس نہیں کیا ہے؟ ہماری نمازیں جس میں بہت ساری خامیاں ہو سکتی ہے، ہمارے روزے، ہمارے صدقات و خیرات جس میں بہت ساری خامیاں ہو سکتی ہیں۔ ایک انسان اللہ کی راہ میں اگر تین مرتبہ شہید ہو، جب تک اس کی طرف سے اس کا قرضہ ادا نہیں ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ہم کیا سمجھتے ہیں یہ ہماری عبادتیں، ہماری نمازیں جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہیں؟ میرے بزرگوں اور دوستوں، ہمارے معاملات درست ہونا چاہیے۔ آج کتنے ایسے لوگ ہیں لوگوں سے قرض لینا یہ ان کی زندگی کا فیشن بن گیا، فیشن بن گیا، جھوٹی شان کے لیے، اپنا نام اونچا کرنے کے لیے۔ حالانکہ انسان کے پاس اگر ضرورت ہے، مجبوری ہے، قرض لیتا ہے، اس کے لیے لینا جائز، لیکن آج ہم لوگوں سے قرض کس بنیاد پر لیتے ہیں؟ جھوٹی شان کے لیے، رسم و رواج کے لیے، فضول خرچی کے لیے، اپنی ناجائز جھوٹی آرزوؤں کو پورا کرنے کے لیے بڑے بڑے قرض لے لیتے ہیں، اور قرض لے کر کی دنیا سے اسی حال میں چلے جاتے ہیں اور ہمارا قرض ادا نہیں ہوتا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، ہماری خواتین کی بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے،
اپنے شوہروں کو قرض لینے پر مجبور ہم نہ کریں، قناعت کی زندگی گزاریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس حال میں رکھا ہے ہم اسی حال میں خوشی بخوشی اپنے شوہر کے ساتھ زندگی کو گزار لیں، لیکن اپنے شوہر کو ناجائز خواہشات کے لیے، فضول خرچی کے لیے، رسم و رواج کے لیے ہم طرز نہ لیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اچانک ہماری زندگی ختم ہو جائے، زندگی میں حادثے کا شکار ہو جائے اور ہماری زندگی پر ہمارے کندھوں پر قرض کا بوجھ باقی رہ جائے۔ یاد رکھیں ہماری نیکیاں ہم کو جنت میں داخل کریں۔ اسی لیے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی انسان کو، میت کو نماز جنازہ کے لیے لایا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے کیا اس انسان کا قرضہ ہے؟ اگر قرضہ ہے اور اس کو ادا کرنے کے لیے کوئی ذمہ داری نہیں لیتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مقروض انسان کی نماز جنازہ نہیں پڑھتا تھا، اور صحابہ سے کہتے صلوا علی صاحبکم، اے صحابہ تم اپنے ساتھی کی نماز جنازہ پڑھ لو، میں ایسے مقروض انسان کی نماز جنازہ نہیں پڑھتا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں قرض لے کر کے واپس لوٹانا بھی نہیں جانتے، بلکہ واپس کرنے کی بات آتی ہے، لیتے وقت بڑی دوستی تھی، بڑے پیار اور محبت سے قرض لیے، لیکن دیتے وقت دشمنی ہو جاتی ہے، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، گالی گلوچ شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ میں طاقتور ہوں، میں مالدار ہوں، میرے پاس وحدہ ہے، میرے پاس طاقت ہے، میں اگر قرض واپس نہیں کیا تو میرا کیا بگاڑے گا؟ تو سامنے والے کو تو کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے، تیرے پاس طاقت ہے، تیرے پاس افراد ہے، تیرے پاس خاندان ہے، لیکن تو اپنی آخرت کو برباد کر رہا ہے۔ سامنے والے کا تو نہیں بگڑے گا لیکن تیری آخرت بگڑ جائے گی۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں اپنے معاملات کو صاف رکھیں اور خواہ مخواہ بڑے بڑے قرضے لے کر کے ہم اپنی آخرت کو برباد نہ کریں، اس لیے کہ اگر ہم مقروض ہو کر کے مریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تک ہماری طرف سے ہمارا قرض ادا نہیں ہوگا ہم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، اگرچہ 3 مرتبہ ہم اللہ کی راہ میں شہید بھی ہوں۔ سنن نسائی کی روایت۔ میرے بزرگوں اور دوستوں ہمارے معاملات صحیح ہونا چاہیے، لین دین صحیح ہونا چاہیے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اقتطع حق امرئ مسلم بیمینہ فقد اوجب اللہ لہ النار وحرم علیہ الجنہ۔ اگر کوئی شخص جھوٹی قسم کھا کر کے اپنے کسی بھائی کا مال ہڑپ لیا، اس کی زمین پر قبضہ کر لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ نے ایسے انسان پر جہنم کو واجب کر دیا ہے اور جنت اس پر حرام کر دیا ہے۔ کس کے لیے؟ جو جھوٹ بول کر کے، دھوکہ دے کر کے کسی کا مال ہڑپ لیا۔ صحابہ کرام میں سے ایک آدمی نے سوال کیا وَإِن كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَا رَسُولَ اللَّهِ، اے اللہ کے رسول اگر کوئی معمولی چیز بھی اگر کسی نے ناجائز طریقے سے کسی کی لے لیا تو کیا اس پر بھی جنت حرام ہے اور جہنم اس کا ٹھکانہ ہے؟ معمولی چیز اگر لے لیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَإِن كَانَ خَزِيبًا مِّنْ عِرَاقٍ، اگرچہ مسواک کی ایک کاڑی ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ مسواک کی ایک کاڑی ہی کیوں نہ ہو، معمولی چیز بھی اگر ہم نے ناحق جھوٹ بول کر کے، دھوکہ دے کر کے کسی کا لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اس پر جنت حرام اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں ہم معاملات کو، لین دین کو معمولی سمجھتے ہیں۔ یاد رکھو زندگی بھر کی ساری عبادتیں یہ تو ہماری معمولی عبادتیں ہیں اور ہماری عبادتوں میں کوئی دم بھی نہیں ہے، یہ ہماری زندگی کی چھوٹی چھوٹی عبادتیں کسی کام کے نہیں آنے والی ہیں۔ جب تک ہمارا معاملہ صحیح نہیں ہوگا، ہمارے لین دین درست نہیں ہوں گے، یاد رکھیے کل قیامت کے دن ہم آخرت میں جنت سے محروم کر دیے جائیں۔ صحیح مسلم میں ایک واقعہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام جس کا نام مدام تھا، غزوہ خیبر سے فارغ ہونے کے بعد وادی کی طرف جا رہے تھے، کسی دشمن نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کو تیر چلائی، وہ تیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کو لگی اور وہیں پر وہ غلام شہید ہو گیا۔ صحابہ کرام بھاگتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا ہنی اللہ الشہادہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ کے غلام کو شہادت مبارک ہو، دشمن کی تیر لگنے سے آپ کا غلام شہید کر دیا گیا۔ شہادت کتنا بڑا مقام ہے، اور وہ بھی غلام رسول ہے، غلام رسول ہے، اللہ کی راہ میں دشمن کی تیر لگنے سے اس کی شہادت ہوئی۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صحابہ تمہیں پتہ نہیں ہے تم میرے غلام کی شہادت کی مبارکبادی مجھے سنانے آئے ہو. میرے پاس جبریل نے آ کر کے مجھے وحی کی ان الشملة التي اخذها يوم خیبر من الغنائم لم تصبها المقاسم لتلتهب عليه نارا. میرے غلام نے مال خیبر کی مال غنیمت سے تقسیم ہونے سے پہلے بلا اجازت ایک چادر چرا کر کے رکھ لیا تھا, جس کی وجہ سے ایک چادر چرانے کی وجہ سے اس کے اوپر جہنم کی آگ کے شعلے بھڑک رہے. میرے بزرگوں اور دوستو, کیا اتنی بڑی, اس سے بھی بڑی نیکی ہمارے پاس ہے؟ ایک تو اللہ کی راہ میں شہید ہوا ہے اور دوسرے نبی کا حقیقی غلام ہے, غلام رسول ہے, لیکن ایک چادر کی خیانت کی وجہ سے اس کے اوپر جہنم کی آگ کے شعلے بھڑک رہے. صحابہ ڈر گئے. ایک صحابی آ کر کے ایک رسی مال غنیمت سے نکال لیے تھی بلا اجازت, معمولی سمجھ کر کے. اس رسی کے لیے اجازت کیا لینا؟ لا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے اے اللہ کے رسول میں یہ جوتا باندھنے کی رسی اب آپ کی اجازت کے بغیر مال غنیمت سے اٹھا لیا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا شراکم من نار او شراکین من نار, تم کہہ رہے ہو کہ یہ ایک رسی ہے, اگر اس کو رکھ کر چھپا لیتے اور آ کر کے بتاتے نہیں تو یہ جہنم کی آگ کی رسی ہوتی جو تمہیں پہنائی جاتی تھی. ہم اپنے معاملات کو کیا معمولی سمجھتے ہیں؟ میرے بزرگوں اور دوستو, ہماری زندگی میں ہمارے معاملات, ہمارے لین دین بہت صحیح ہونا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من كانت له مسلمة لأخيه من غيره أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. اے لوگو, اگر تمہارا کسی سے کوئی معاملہ ہے, لین دین ہے, تم نے کسی کا حق مارا ہے, کسی پر زیادتی کی ہے, کسی پر ظلم کیا ہے, آج ہی, کل کا انتظار مت کرو, جاؤ اس سے ملاقات کرو, اس کا حق واپس کر دو یا اس سے معافی مانگ لو. وہ دن آنے سے پہلے جس دن تمہارے پاس اس کا حق واپس کرنے کے لیے دینار و درہم نہیں ہوں گے, تمہاری زندگی کی نیکیاں ہوں گی, نمازیں ہوں گے, روزے ہوں گے, اللہ تعالیٰ تمہاری نیکیوں کو ان کے درمیان تقسیم کر دے گا. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحابہ سے اتدرون ما المفلس, اے صحابہ جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا المفلس فینا من لا درہم له ولا متاع, ہمارے درمیان مفلس اور غریب آدمی ہم اس کو کہتے ہیں جس کے پاس دینار و درہم نہ ہو, روپے اور پیسے نہ ہو, ایسا انسان مفلس اور غریب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان المفلس من امتی یاتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکات, میری امت کے قیامت کے دن میری امت کا مفلس وہ انسان ہوگا جو قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے پاس نمازیں ہوں گی, روزے ہوں گے, زکات ہوں گے, بڑی بڑی نیکیاں اس کے نام اعمال میں ہوں گی, لیکن کیا غلطی ہوگی؟ یاتی وقد شتم هذا وقد قذف هذا واكل مال هذا وضرب ودم وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته. ایک طرف اس کے نام اعمال میں بڑی بڑی نیکیاں لے کر کے آئے گا اللہ کے پاس, نمازیں ہوں گی, روزے ہوں گے اور زکات ہوں گے, لیکن کسی کو اپنی زبان سے گالی دیا ہوگا, کسی پر الزام لگایا ہوگا, کسی کا مال کھایا ہوگا, کسی کا خون کیا ہوگا اور کسی کو ناحق پریشان کیا ہوگا, اس کی زندگی کی ساری نیکیاں ان مظلوموں کو دے دی جائیں گے. نیکیاں ختم ہو جائیں گی, مظلومین کی لسٹ بھی باقی رہے گی, ان مظلوموں کے گناہوں کو اس کے اوپر لاد دیا جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کتنا بڑا مفلس, جب اللہ کے پاس آیا تھا تو اس کے پاس نمازیں تھی, روزے تھے, زکات تھے, بڑی بڑی نیکیاں تھے, لیکن اس نے کسی کو گالی دی, کسی کا حق مارا, کسی کا مال ناحق ہڑپ لیا, جس کی وجہ سے اس کی ساری نیکیاں تقسیم کر دی جائے. میرے بزرگوں اور دوستو, اس لیے ہمیں اپنی زندگی میں اپنی نیکیوں کی حفاظت کرنے کے لیے ہمیں اپنے معاملات کو صاف رکھنا ہے, معاملات کی حفاظت کرنا ہے. اور ایک چیز خواتین کے لیے ایک بڑی ضروری چیز ہے, شوہروں کی نافرمانی. شوہروں کی نافرمانی, مرد کی نافرمانی ایک خاتون کے لیے اتنا بڑا گناہ ہے, اتنا بڑا گناہ ہے جس کی وجہ سے اس کی زندگی کی نیکیاں ضائع اور برباد ہو سکتی. شوہر کی نافرمانی, اس لیے کہ اللہ کے حق کے بعد یاد رکھیں ایک عورت کے لیے سب سے بڑا حق اس کے شوہر کا ہے. اللہ کے حق کے بعد ایک عورت کے اوپر, اللہ کے حق کے بعد سب سے بڑا حق شادی شدہ عورت کے لیے, اللہ کے حق کے بعد سب سے بڑا حق اس کے شوہر کا ہے, یہاں تک کہ اس کے ماں باپ سے بھی زیادہ شادی شدہ عورت کی بڑا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عورت کا حق اتنا بڑا ہے
کہ اگر غیر اللہ کے لیے سجدہ جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کے سامنے سجدہ کرے، لیکن غیر اللہ کے لیے سجدہ جائز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ لا تؤدی المرأة حق ربها حتی تؤدی حق زوجها، اللہ کی قسم کوئی عورت اپنے رب کا حق اس وقت تک ادا نہیں کر سکتی جب تک اپنے شوہر کا حق ادا نہ کرے۔ معلوم کیا ہوا؟ ایک عورت اگر یہ سوچے کہ میں اپنی نماز کے ذریعے، اپنے روزے کے ذریعے، اپنی تلاوت کے ذریعے، اپنے صدقات و خیرات کے ذریعے اپنے رب کو راضی کر لوں گی، اگر اپنے شوہر کو ناراض رکھتی ہے تو یاد رکھے اس کی نمازوں سے، اس کے روزوں سے، اس کی تلاوت سے جب تک اس کا شوہر اس سے راضی نہیں ہوگا، اس کا رب اس کی عبادتوں سے راضی نہیں ہو سکتا۔ یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ حسین بن محسن کی پھوپھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی، کہا اللہ کسی کام سے آئی ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون سے پوچھا کیا تمہارے شوہر ہے؟ کہا کہ ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے شوہر کے ساتھ کیسا معاملہ ہے؟ کہا اللہ کے رسول میں اپنے شوہر کی ہر ممکن خدمت کرتی ہوں، اپنے شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کرتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھ لو فانظری این انت منہ فانما هو جنتک و نارک، اے خاتون تو اچھی طرح سے دیکھ لے تیرے شوہر کے ساتھ کیسا معاملہ ہے، اس لیے کہ یاد رکھ لے کہ تیرا شوہر تیرے لیے جنت بھی ہے جہنم بھی ہے۔ ایک عورت کے لیے اس کا شوہر جنت بھی ہے جہنم بھی ہے۔ اگر عورت چاہے اپنے شوہر کی اطاعت کر کے، اپنے شوہر کے حقوق کو ادا کر کے وہ جنت کما سکتی ہے، اور اگر چاہے تو اپنے شوہر کو ناراض رکھ کر کے، اپنے شوہر کو تکلیف دے کر کے وہ جہنم کی حقدار بھی بن سکتی ہے۔ ایک اور حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسنان لا تجاوز صلاتهما رؤوسهما، دو لوگ ایسے ہیں جن کی نمازیں ان کے سر کے اوپر نہیں جاتی، کتنے بھی نماز پڑھتے رہیں، زندگی بھر نماز پڑھتے رہے، دو ایسے لوگ ہیں جن کی نمازیں ان کے سر کے اوپر نہیں جاتی ہے۔ آسمان تک جانا اللہ کے پاس قبول ہونا تو بہت مشکل بات، ان کی نمازیں ان کے سر کے اوپر نہیں جاتے۔ ایک عبد ابق بموالی حتی یرجع، ایک غلام جو اپنے آقا کی اجازت کے بغیر بھاگ جائے، جب تک وہ غلام واپس نہیں آئے گا اپنے آقا کے پاس اس وقت تک جتنی بھی نمازیں پڑھے گا اس کی نماز اللہ کے پاس قبول نہیں ہوگی۔ اور دوسرے وَامْرَأَةٌ عَصَتْ زَوْجَهَا حَتَّى تَرْجِعَ، ایک ایسی عورت جو اپنے شوہر کی نافرمانی کرے، اپنے شوہر کو ناراض کرے، جب تک وہ اپنے شوہر کے پاس آ کر کے اپنے شوہر سے معافی نہ مانگ لے، اپنے شوہر کو خوش نہ کرے، اس وقت تک وہ جتنی بھی نمازیں پڑھے گی اس کی نمازیں اس کے سر کے اوپر نہیں جائیں گے۔ میرے بزرگ اور دوستو، اسی لیے جنتی عورت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جنتی عورت وہ ہے کہ جب اس کے ساتھ زیادتی کی جائے، اس کے ساتھ برا سلوک کیا جائے، اس کا شوہر اس کے ساتھ بدسلوکی کرے، اور کبھی وہ اپنے شوہر سے ناراض ہو گئی تو اپنے شوہر کے پاس بھاگ کر کے آتی ہے، اپنا ہاتھ شوہر کے ہاتھ میں رکھ کر کے کہتی ہے لا اکتحل غمزا حتی ترضى، میں اس وقت تک چین و سکون سے نہیں رہوں گی جب تک آپ مجھ سے راضی نہیں ہو جائیں۔ اپنے روٹھے ہوئے ناراض شوہر کو جب تک وہ منا نہ لے وہ عورت جنت میں نہیں جا سکتی۔ میرے بزرگوں اور دوستو، محدث عصر شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، بہت بڑے محدث شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک عورت آئی، اس نے کہا کہ شادی سے پہلے میں بڑی نماز کی پابند تھی، تہجد گزار تھی، قرآن کی تلاوت کرتی تھی، اور مجھے نمازوں میں اور تلاوت میں بڑا لطف آتا تھا اور مجھے بڑی سکون ملتا تھا، لیکن شادی کے بعد سے میری نمازوں کی وہ پابندی نہیں رہی اور نماز پڑھنے میں تلاوت کرنے میں اتنا سکون بھی نہیں ملتا ہے۔ آخر کیا بات ہے؟ میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں، شادی سے پہلے مجھے نمازوں میں تلاوت میں بڑی لذت ملتی تھی اور مجھے سکون ملتا تھا، لیکن شادی کے بعد سے نمازوں کی وہ پابندی بھی نہیں رہی اور نہ نمازوں میں اور مجھے تلاوت میں لذت اور سکون بھی نہیں ملتا۔ اس وقت شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ تمہارے شوہر کے ساتھ کیسا معاملہ ہے؟ اس خاتون نے کہا کہ میں آپ سے نماز اور تلاوت کی لذت کے بارے میں سوال کر رہی ہوں اور آپ مجھ سے میرے شوہر کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، آخر کیا مناسبت؟ اس وقت علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بتائی، کہا وَلَا تَجِدُ امْرَأَةٌ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ حَتَّى تُؤَدِّي حَقَّ زَوْجِهَا، کوئی عورت ایمان کی لذت، نمازوں کی لذت، تلاوت کی لذت اس وقت تک نہیں پائے گی جب تک وہ اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کرے گی۔
جب تک ایک عورت اپنے شوہر کا حق ادا نہ کرے اس کو نمازوں میں، تلاوت میں، اللہ کے ذکر میں سکون اور لذت نہیں ملے گی۔ اس لیے ایک عورت کی بھی ذمہ داری ہے کہ اگر وہ اپنی نیکیوں کی حفاظت کرنا چاہتی ہے اور اپنی نیکیوں کا اجر و ثواب اللہ کے پاس پانا چاہتی ہے تو اپنی زندگی میں اپنے شوہر کا حق ادا کرے اور اپنے شوہر کو راضی رکھنے کی کوشش کرے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے نیکیوں کی حفاظت کے لیے کل 4 اسباب اور 4 اعمال ذکر کیے ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی زندگی میں ان چیزوں کی پابندی کریں، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آخرت میں ہم خسارہ اور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں۔ نیکی کر کے بھی ہمیں آخرت میں نیکیوں کا اجر و ثواب نہ ملے، ہماری محنت آخرت میں ضائع اور برباد نہ ہو جائے۔ اس لیے ہم اپنی زندگی میں شرک سے اپنی نیکیوں کی حفاظت کریں، اپنی زندگی میں سب سے زیادہ ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں، اور اپنی زندگی میں ہم اپنے معاملات کو صاف رکھیں، لین دین درست رکھیں، کسی کا حق نہ مارے، ناجائز طریقے سے کسی پر ظلم و زیادتی نہ کریں، کسی کو پریشان نہ کریں، اور ایک عورت اپنے شوہر کے حقوق کو ادا کرے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ جو بیمار ہے انہیں شفائے عاجل کامل عطا فرما۔ اے اللہ جو مقروض ہے انہیں ادائیگی قرض کی کوئی آسان سبیل پیدا فرما۔ اے اللہ تو دنیا اور آخرت کی بھلائی نصیب فرما، اور ہر قسم کے فتنوں سے، بلاؤں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر، کلمہ توحید پر وفات دے۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔